اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں جی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اور ان ہزاریات کے پیچھے لگ گئے، ہزلیات کے پیچھے، اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت و ماروت پر اتری۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی کی جدائی ڈال دے، میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور خدا کے حکم کے سوا اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے پاس بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش اس سے واقف ہوتے، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ یہ آیت نمبر 102 اور 103 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کا جو سیدھا سادہ ترجمہ میرے سامنے لکھا ہے بریکٹوں کے ساتھ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ان آیات میں کیا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ وہ اس چیز کے پیچھے لگے، اس چیز کی تباہ کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ جو شیطان سناتے تھے، عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ اس سلیمان کے ملک میں۔ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کی بات ہو رہی کہ اس میں کچھ لوگ تھے وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے جو شیطان ان کو سکھاتے تھے، بتاتے تھے، شیطان صرف لوگ یا جو بھی شیطان۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، لیکن جو شیطان تھے، شیاطین تھے، انہوں نے ہی کفر کیا تھا۔ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی ملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو دو فرشتوں پر نازل ہوا تھا، وما انزل علی ملکین جو نازل ہوا تھا دو فرشتوں پر، ببابل بابل میں، ہاروت اور ماروت پر جو نازل ہوا تھا، اس میں جب کچھ سکھاتے تھے۔ وما یعلمان من احد، ان دونوں میں سے یعنی کہ فرشتوں میں سے کوئی بھی ایک ان کو کچھ نہیں سکھاتا تھا، حتی یقولا انما نحن فتنۃ، حتیٰ کہ یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، تم کفر مت کرو۔ ٹھیک ہے، فرشتے جو تھے وہ یہ کہہ دیتے تھے کچھ بھی سکھانے سے پہلے کہ ہم ایک آزمائش کے طور پہ ہیں، یعنی کہ جو تم پوچھو گے سمجھو گے اس قسم کی بات لگ رہی ہے کہ جو بھی ان سے پوچھا جاتا وہ سکھاتے تھے ان کو، لیکن ساتھ کہتے کہ ہم آزمائش ہیں، ہم یعنی کہ تمہیں جو کہو گے ہم سکھا دیں گے، پر تم کفر مت کرو، ان کو سمجھا دیتے تھے اس بات کو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو ان سے وہی چیزیں سیکھتے تھے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ،
جس سے وہ یعنی کہ میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کرتے، ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے، حالانکہ ان کو منع کرتے تھے کہ تم کفر مت کرو، لیکن وہ جان بوجھ کے ان سے کفر والی ہی چیزیں سیکھتے تھے۔ وما ہم بضارین بھی من احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے اجازت کے بغیر کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، یعنی کہ اگر اللہ روک دے کر نہیں ایسا کرنا تو وہ کر کچھ نہیں سکتے مگر اللہ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ مگر جس چیز کے بعد ہے کوئی انسان جس چیز کو زور لگا رہا ہوتا ہے تو اللہ نے آزادی دے رکھی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تو کر جو کرنا ہے۔ اللہ اگر چاہے، اللہ تعالیٰ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو روکنا چاہے تو وہ کر ہی دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے دنیا کا کہ جس طرح انسان زور لگاتا ہے، کرنا ہی چاہتا ہے، وہی اسی کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے، تو اللہ بھی اس کو بھی ڈھیل دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے سب کو، اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ پکڑے گا سب کو، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون نہ سمجھے اس دنیا میں۔ وہی احد، اچھا، وما ہم بدارین نبی من احد الا باذن اللہ، اللہ کے اجازت کے بغیر کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ، اور ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو صرف تکلیف تو پہنچا سکتی تھی، کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھی، یعنی کہ جانتے بوجھتے وہ سمجھتے تھے کہ اس سے تکلیف ہی ہونی ہے، لیکن بس ان کو مزہ آتا تھا اس چیز میں، تو وہی چیزیں سیکھتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لمن اشتراہ مالہ فی الآخرۃ من خلاق، وہ چیز کو جانتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں آخرت میں ملنے کچھ نہیں لگا، پتہ لگتا ہے کہ نقصان پہنچانے والی چیز سیکھ رہے ہیں، آخرت میں ہمیں کچھ نہیں اس سے ملے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز انہوں نے جس کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیا، یعنی کہ اپنے آپ کو بیچنے والی بات یہ کہ وہی کام کر رہے ہیں جن کا پتہ ہے فائدہ ہی نہیں، آخرت میں کا نقصان ہی ہونا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں ایسی چیز کے بدلے جو کہ بہت بری ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان چیز کا علم ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے اتنا بڑا نقصان کرتے رہے، وہ ایک بے علم کی نشانی ہے، کیونکہ علم ہی نہیں اس بات کا کہ میں اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ بات مانتے، جو لیکن فرشتے کہہ رہے تھے لا تکفر، کفر مت کرنا، لیکن وہ اسی کی بات میں پڑے رہے، تو اس میں اللہ فرمائے گا وہ بات کو مان لیتے، اگر وہ تقوی، اللہ سے ڈرتے، اللہ کا احساس رکھتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو اللہ کا بہت اچھا ثواب ملتا، بہت اچھا صلہ ملتا۔ عند اللہ خیر، لَمَثُوبَةٌ عند اللہ خیر، اللہ کے نزدیک بہت اچھا بدلہ پاتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس چیز کا علم رکھتے، اس سے کو جانتے۔ تو یعنی کہ اس کے اندر ہمارے لیے بھی یہی سبق مل رہا ہے کہ پرانے لوگوں میں بھی جو بھی قومیں گزری ان کے اندر یہ خصلت تھی کہ وہ برائی کی طرف کھینچے جاتے تھے، جس چیز میں یعنی کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس چیز میں مزہ آتا تھا، اسی کی طرف کھینچتے تھے، حالانکہ جو سکھانے والے تھے ان کو بتا بھی رہے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تم ہمیں یعنی کہ جو بھی سیکھنا چاہو گے ہم سکھا دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ فلا تک تم کفر مت کرنا۔ یہ دو فرشتے تھے، شاید ان کی یہی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے آئی ہوگی، ٹھیک ہے جو کچھ جس طرف چاہ رہا ہے اس کو سکھاؤ، جو اچھائی سکھانا چاہے گا اچھائی سکھاؤ، جو برائی سیکھنا چاہے گا برائی سکھاؤ، تو لیکن وہ ساتھ ساتھ برائی سکھا دیتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں تمہارے لیے، تم جو سیکھنا چاہو ہم سکھائیں گے لیکن تم کفر مت کرو، لیکن جو لوگ تھے وہ کفر کی طرف ہی کھینچے جاتے تھے، اس میں ان کو مزہ آتا تھا کہ بس میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دو، فلاں کا نقصان پہنچا دو، فلاں کا نقصان پہنچا دو، کوئی یعنی کہ فائدہ مند کام انہوں نے نہیں سیکھا ان سے، برائیاں ہی سیکھی، جو پتہ تھا ان کو کہ یہ بس غلط ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، لیکن بس مزے کے چکر میں وہ لگے رہے۔ تو بس آج ہمارے اندر بھی اس قسم کے خصائل پائے جاتے ہیں کہ جس طرف برائی ہوتی ہے اس کی طرف ہم کھینچے جاتے ہیں، جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے کہ ہمیں اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے ہم اسی کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ وہی سب سے مین برائیاں تو ہمارے اندر کا جھوٹ، غیبت اور قسم کے حرام مال کھانا، جو کچھ بھی ہے، پتہ ہے ہمیں کہ یہ چیزیں برائی ہیں، اس چیزوں کی ہمیں سزا ملنی ہے، لیکن وقتی طور پہ ہمیں اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ مال آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، مال لیے جو پتہ ہے غلط راستے سے آ رہی، پھر بھی ہم لگے رہتے ہیں۔ جھوٹ بولنا پتہ ہے کہ ہاں جھوٹ بولنے پکڑے جائیں گے، لیکن وہ جھوٹ بولنا اس وقت بظاہر بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، بول دو کوئی بات نہیں، اس طرح کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، اس کی برائیاں کرنا، بہت مزہ آ رہا ہے، ہمیں بہت چسکا آ رہا ہوتا ہے، گن گن کے برائیاں ہم بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے اللہ کی غیبت بری بات ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو کرے جا رہے ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ وہ بھی لوگ بھی جو نافرمانیاں کرتے تھے، پرانے لوگ بھی جس چیز کو منع کیا جاتا تھا وہی کام کرتے تھے کہ اس میں مزہ آ رہا ہوتا تھا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوا دو، کسی کو تکلیف پہنچا دو، مزہ آئے گا، تو اسی قسم کے مزوں میں ہم بھی آج کل پڑے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہوتی ہے یہ چیزیں منع ہے، لیکن ہم ان سے ہٹ نہیں رہے ہوتے کیونکہ اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے ہمیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں جو بھی ہمیں سبق ملتا ہے ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔